بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس قرآن کے سلسلے کی آج 30ویں پارے کی دوسری صورت ہے اور اس صورت کا نام سورہ نازعات ہے۔ اس صورت کے مضامین بھی گزشتہ صورت سے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت بیان فرمائی ہے اور پھر مشرکین اور کفار کے جو غلط عقائد تھے ان کی نفی کی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں سے ایک قوم کا ذکر فرمایا ہے، اور آج کے ہمارے درس کا یہ خلاصہ ہے۔ پہلی آیت ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان کی جو کھینچتے ہیں غرق ہو کر کے، ڈوب کر کے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اور اس کی تفسیر کے متعلق صحابہ اکرام سے یہ مروی ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مشرکین اور کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو اتنی شدت ہوتی ہے ان کے اندر کہ گویا کہ وہ انسان کی روح کو جو ہے اس کے اندر غرق ہو کر ڈوب کر اس سے جو ہے روح کو کھینچتے ہیں۔ یہ پہلی آیت تھی، اور شروع کی 5 آیتوں کے اندر اسی فرشتوں کی وہ اقسام جو کہ روح قبض کرنے والی اور روح قبض کر کے پھر اس کو انجام تک لے کر جانے والی، یعنی نیک اگر ہے تو ان کو نیک انجام کی طرف، برے ہیں تو ان کو برے انجام کی طرف۔ پہلی قسم اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قسم ہے ان کی جو کہ روح کو قبض کرتے ہیں، کھینچتے ہیں ڈوب کر، لفظی ترجمہ ہے یہ ہے، کھینچتے ہیں ڈوب کر کے، غرق ہو کر کے، یعنی وہ فرشتے جو ہے ڈوب کر کے روح کو کھینچتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا دوسری آیت ہے، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے جو ہے وہ کھینچتے ہیں، یعنی سمرات جو ہے نیک لوگوں کی روح ہے، اور فرشتے نیک فرشتے جو نیک لوگوں کی روح کو کھینچتے ہیں، نیک فرشتے تو نہیں بلکہ وہ فرشتے جو نیک لوگوں کی روح کو جو ہے آسانی سے نکالتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ تیرتے ہیں تیرنا، اس سے مراد بھی جو ہے فرشتوں کا چلنا ہے اور تیر کر کے جلدی سے پہنچنا ہے، اور پہنچ کر کے انسان کی روح کو قبض کرنا ہے۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر اس کے بعد جو ہے قسم کھائی کہ ان لوگوں کی کہ جو کہ سبقت کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ سبقت سے مراد یہ ہے کہ اگر نیک بندہ ہے تو اس کو جنت کی طرف، اس کی روح کو اعلیٰ علیین کی طرف جو ہے جلدی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی بدکار شخص ہے، کافر شخص ہے، تو اس کی روح کو جو ہے جلدی جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور قسم ہے ان کی جو کہ مدبرات تدبیر کرتے ہیں امرن، رب کے حکم کی، یعنی جو رب کا حکم ہوتا ہے اس رب کے حکم کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنا، اس سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، اور اس سے مراد جو ہے جب قیامت واقع ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ لرز جائے گی، اور لرزنے کے بعد جو ہے وہ ہل کر اس کے اندر قیامت کا جو ہے اس کے بعد کا سور پھونکا جائے گا۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور اس کے پیچھے جو ہے وہ لرزنا ہوگا، خوفناک قسم کا زلزلہ، دوسرے الفاظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک لرزنا ہوگا اور بہت ہیبت ناک قسم کا، خوفناک قسم ہوگا، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا، وہ اس سے بڑھ کر ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل بھی جو ہے سارے کے سارے دل جو ہے وہ بھی لرز رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں جو ہے وہ خاشعۃ، جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان بے بس ہوتا ہے اور اس کی موت بھی واقع نہیں ہوتی، پھر بے بسی کا اظہار جو ہے وہ آنکھیں جھکا کر ہی کرتا ہے۔ یقولون، یہ قیامت کے مناظر بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی 8 آیتوں میں، فرشتے روح کس طرح سے قبض کرتے ہیں نیک لوگوں کی، بد لوگوں کی، اور پھر اس کے بعد فرشتے کس طرح سے لے کر جاتے ہیں، پھر قیامت جو ہے اس کے اندر جو زلزلہ یا لرزنا، دلوں کا لرزنا، لوگوں کا لرزنا، یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، اس سے مراد کفار اور مشرکین ہے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ،
کہ ہم اپنی پچھلی حالت میں دوبارہ واپس لوٹائے جائیں گے. اذا كنا عظاما نخرا، جس دن جو ہماری ہڈیاں جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یعنی ہماری ہڈیاں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوں گی، بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، اگر اس طرح سے ہو گیا تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا. مر جائیں، مرنے کے بعد دوبارہ ہڈیاں جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا، یہ تو ناممکن ہے. اگر ایسا ہو بھی گیا تو یہ بہت بڑے خسارے والی بات ہے. فإنما هي زجرة واحدة، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اچانک ایک آواز ہوگی. فإذا هم بالساہرة، بس پھر اچانک جو ہے وہ سب کے سب میدان میں جو ہے جمع ہوں گے. اس سے مراد جو ہے وہ حشر کا میدان ہے، جس طرح سے روایت میں آتا ہے. یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اچانک سے جو ہے وہ حشر کا میدان لگ جائے گا اور سب کے سب وہاں جمع ہوں گے. حل اتاک حدیث موسیٰ، گزشتہ قوموں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے کہ آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں آئی. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کو مقام مقدس طویٰ کے مقام پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکارا. اس سے مراد جو ہے وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی. نبوت عطا کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جائیے، بے شک وہ جو ہے سرکشی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، پھر ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ تم جو ہے وہ پاک ہو جاؤ. تزکا کے معنی پاک کے ہیں، پاکیزگی سے مراد جو ہے وہ ایمان لے کر آنا کہ میں اللہ کے رسول ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لے آؤ. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، آپ اپنے آپ کو پاک کریں اور میں آپ کو ہدایت دوں ایسے راستے کی طرف سے تم رب سے ڈر کر زندگی گزارو. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر انہوں نے جو ہے ان کو اللہ کی نشانیاں دکھائیں اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں تھیں، ید بیضا اور عصا، یعنی ایک لاٹھی تھی، وہ لاٹھی جو ہے وہ جب نیچے پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی، پھر اس کو اٹھاتے تو وہ لاٹھی بن جاتی. اور اسی طریقے سے سفید ہاتھ جو ہے، جو روشنی سے اللہ کے نور سے جو ہے وہ سفید ہو جاتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں تھیں. فَكَذَّبَ، انہوں نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹھ پھیری اور پھر اس کے بعد کوشش شروع کر دی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے ناکام کرنے کے لیے انہوں نے کوشش شروع کر دی. اور کیا کیا؟ فحشر، لوگوں کو بلایا، لوگوں کو جمع کیا. فنادا، اور پھر پکارا. فقال، اور پھر کیا پکارا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا رب کوئی ہے ہی نہیں. فرعون کا یہ کہنا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کے پاس طاقت ہو تو طاقت کا نشہ ہوتا ہے. اس نشے میں جو ہے وہ اس بات کو بھول چکا تھا کہ مجھ سے بھی بڑا رب ہے. اس نے یہ پوری قوم سے یہ کہا جمع کر کے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑا دنیا و آخرت میں، یعنی دنیا میں بھی عبرت اور آخرت میں بھی جو ہے اس کے لیے دردناک انجام ہوگا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس میں جو ہے عبرت ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کو آخرت پر یقین ہے، ان کے لیے اس میں بہت بڑا انجام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اس لیے بار بار پیش کیا کہ انہوں نے نافرمانی کی. گزشتہ قوموں کا ذکر اس لیے کیا، نافرمانی کی تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا. یہاں پہلے تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو بتایا کہ فرشتے کس طرح سے روح قبض کریں گے، اور جو تم یہ کہتے ہو کہ ہم دوبارہ نہیں زندہ ہوں گے، ان کو کہا کہ ایک دم سے تم جو ہے وہ حشر کے میدان میں جو ہے وہ جمع ہو جاؤ گے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم اگر نہیں یقین کرتے تو فرعون کو دیکھ لو، اس کو ہم نے دنیا میں بھی عبرت کا نشانہ بنایا اور آخرت میں بھی عبرت کا نشانہ ہے. سورہ نازعات کے اندر کل 46 آیات ہیں. آج ہم نے 26 آیت پڑھ لی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ بقیہ جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.